آپ آصف محمد ابن حاجی عبدالرحمن جانکی نگر جنکپور سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو کب تک کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 10 محرم کے بعد نہیں کھا سکتے ہیں، شریعت کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمائیں مہربانی۔ الجواب، قربانی کا گوشت جب تک چاہیں 3 دن یا اس سے زیادہ جب تک چاہیں کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث پاک ہے جس کی وجہ سے غیر مقلدین حضرات اہل سنت کے افراد کو، اہل سنت کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جس حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا، تو یہ حدیث پاک منسوخ ہے، اس لیے کہ اسی حدیث پاک کے بعد ایک دوسری حدیث حضرت سلیمان سے جو اپنے والد کریم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت کھانے سے، لیکن اب کھاؤ، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر الفاظ جو ہے وہ یہ ہے فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، تو اب تم کھاؤ جو تمہیں ظاہر ہو، جو تمہیں اچھا لگے۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ پہلے تو منع کیا تھا حضور نے، لیکن اب منع کرنے کی وجہ یہ تھی 3 دن سے زیادہ گوشت نہ کھانے کی، اگر آدمی خود ہی 3 دن سے زیادہ کے لیے رکھے گا تو زیادہ گوشت خود رکھے گا، غیر صاحب استطاعت جن کی قربانی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان کے یہاں گوشت نہیں پہنچے گا، اس وجہ سے حضور نے منع فرمایا تھا۔ پھر بعد میں اس حکمت کے ختم ہونے کے بعد حضور نے یہ حکم فرمایا کہ میں نے پہلے منع کیا تھا لیکن اب فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، تو اب تمہیں جو بھی ظاہر لگے، جو بھی سمجھ میں آئے، کھاؤ پیو۔ گویا یہ حکم عام ہے کہ 3 دن تک کھائے، 3 دن سے زیادہ کھائے، اب 3 دن سے زیادہ جب تک کھائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جنہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ 10 محرم کے بعد نہیں کھا سکتے ہیں، وہ بغیر علم کے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ بغیر علم کے مسئلہ بیان نہ کریں، ورنہ تو فرشتوں کی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔ جناب محمد امجد رضا مصباحی علی پٹی شریف محتری نیپال، وہ سوال کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ گاؤں دیہات میں قربانی کرنے والے سارے لوگ جانور کا ایک حصہ مسجد میں مدرسہ میں جمع کرتے ہیں، پھر سارے گاؤں میں برابر گوشت تقسیم کی جاتی ہے، جس کے گھر قربانی ہے اسے بھی اتنا ہی دیا جاتا ہے، جس کے گھر قربانی نہیں ہے اسے بھی اتنا ہی گوشت دیا جاتا ہے، کیا یہ شرعاً درست ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل بیان فرمائیں مہربانی ہوگی۔ الجواب، جی یہ ملک نیپال میں تقریباً ہر جگہ یہ رواج ہے کہ قربانی کے بعد قربانی کے گوشت کا ایک حصہ مسجد میں یا مدرسے میں جہاں کہیں گاؤں والے محلہ والے انتظام کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بیلا میں شادی ہال میں انتظام کیا جاتا ہے، تو وہاں ایک حصہ جمع کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان تمام گوشت کو آپس میں ملا کر کے جتنے گھروں سے آیا ہے اور جتنے گھروں سے نہیں آیا ہے تمام گھروں میں ایک حصہ کر کے لگا دیا جاتا ہے، اور پھر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ مسجد یا مدرسہ یا شادی ہال یا جہاں بھی انتظام کیا گیا وہاں سے آ کر کے آپ لوگ اپنا اپنا حصہ لیتے جائیں۔ تو ایسا کرنا بلا شبہ جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے، قربانی کا جو گوشت ہے، اگر گھر والا چاہے، اگر اس کے اہل و عیال کثیر ہوں تو وہ چاہے تو وہ خود ہی پورا گوشت رکھ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ ہاں، البتہ مستحب یہ ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ احبہ اقربا کے لیے اور ایک حصہ فقیر کے لیے رکھیں۔ تو جو گاؤں میں رائج ہے اس کے جواز میں تو کوئی کلامی نہیں، بلا شبہ جائز اور درست ہے۔ البتہ یہ جو کہا گیا کہ جن کی یہاں قربانی ہے ان کے یہاں بھی، جن کی یہاں قربانی نہیں ہے ان کے یہاں بھی برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے، تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ مستحب یہ ہے کہ جن کے یہاں قربانی نہ ہو ان کے یہاں، یا پھر جو فقیر ہوں ان کے یہاں گوشت زیادہ دیا جائے، اور جن کے یہاں قربانی کم ہے ان کے یہاں گوشت تھوڑا کم دیا جائے، اس لیے کہ جن کے یہاں گوشت دیا گیا، ان قربانی ہے، ان کے یہاں تو پہلے سے ہی گوشت ہے، اب وہ قربانی کا گوشت ان لوگوں تک پہنچانا تھا جن کے یہاں گوشت آج نہیں ہے یا جو فقراء ہیں،
اس لیے مستحب یہ ہے کہ جن کے یہاں قربانی نہیں ہے انہیں کو زیادہ گوشت دیا جائے، اور جو فقیر ان کو زیادہ گوشت دیا جائے۔ اور اس طریقہ کار کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ قربانی کا گوشت الحمدللہ ہر گھر سے پورے محلے میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، ایک حصہ احبا اقربا کے لیے جو رکھا اس کو خود سے آدمی تقسیم کرے تو 4-5 رشتہ داروں کو 8 رشتہ داروں کو دے گا، لیکن وہی حصہ اگر وہ پہنچا دیتا ہے اور پھر سبھی کو آپس میں ملا کر کے پورے گاؤں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، تو گویا اس کا ایک حصہ جو تھا احبا اقربا کے لیے، وہ حصہ پورے گاؤں میں جو کہ پڑوسی ہے سب کو اور احبا اقربا سب کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، البتہ مستحب اور بہتر ہے کہ فقیر کو زیادہ دیا جائے۔ واللہ تعالی